لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لأهله والصلاة على أهلها واللعنة على مستحقها أما بعد معزز اور محترم ناظرین کرام اور سامعین ذویل احترام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلسل ماہ مبارک رمضان میں آپ تہذیب نفس اور تربیت نفس کے عنوان سے اس گفتگو کو جو گفٹس کی شکل میں تھی کہ جن میں رسالت مآب کا وہ بیان اور حضور اکرم کی اس حدیث کو پیش کیا گیا جس میں رسالت مآب نے یہ فرمایا کہ انسان کے لیے 10 موقعوں پر حاضر رکھنا ہے وہ ہدیہ اور وہ گفٹ کہ جسے لے کر انسان میدان محشر کے سفر پہ جب نکل رہا ہو تو اس کے پاس یہ چیزیں موجود ہوں۔ آج چونکہ اس سلسلے کی آخری گفتگو ہے، لہٰذا میں چاہوں گا کہ وہ 10 موارد دہرا دیے جائیں کہ جن 10 موارد کے لیے اس کے پاس گفٹ ریڈی ہونا چاہیے۔ راوی ہیں لب اللباب، ان کا یہ بیان کہ شخص آیا ایک رسالت مآب کے پاس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور یہ کہتا ہے کہ اتأذن لی ان اتمنى الموت، کیا آپ مجھے اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ موت کی تمنا کروں؟ فقال الموت شیء لا بد منہ، موت ضروری ہے، آنی ہے، اس سے کسی کو فرار ممکن نہیں۔ وسفر طویل، لمبا سفر ہے۔ ینبغی لمن ارادہ ان یرفع 10 ہدایا، وہ انسان کے جو اس سفر پہ نکلنا چاہ رہا ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ 10 موقعوں کے لیے اس کے پاس ہدیے موجود ہوں۔ قال، اس کے بعد فرمایا کہ ہدیت عزرائیل، جب پوچھا گیا وہ 10 موقع کون کون سے ہیں، فرمایا ہدیت عزرائیل، اس کے پاس ملک الموت کا ہدیہ ہونا چاہیے۔ وہ ہدیت القبر، اس کے پاس قبر میں داخل ہوتے وقت قبر کے لیے ہدیہ ہونا چاہیے۔ وہ ہدیت منکر و نکیر، اس کے پاس منکر اور نکیر کا ہدیہ ہونا چاہیے جو سوال پوچھنے آنے والے ہیں۔ وہ ہدیت المیزان، اور جس موقع کے اوپر اس کے اعمال کو تولنے اور وزن کرنے کے لیے میزان پر اس کو پہنچنا ہوگا، اس میزان کے لیے اس کے پاس ہدیے ہونے چاہیے۔ وہ ہدیت الصراط، اور اسی طرح سے پل صراط پر گزر کے اسے جنت پہنچنا ہے، لہٰذا اس صراط کے لیے بھی اس کے پاس ہدیے ہونے چاہیے۔ وہ ہدیت مالک، اور جہنم کے نگہبان کے لیے بھی اس کے پاس ہدیے ہونے چاہیے۔ وہ ہدیت رضوان، جنت کے اس دربان کے لیے بھی اس کے پاس ہدیے ہونے چاہیے۔ وہ ہدیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس کے پاس حضور ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی ہدیہ ہونا چاہیے۔ وہ ہدیت جبرائیل، جناب جبریل امین کے لیے بھی اس کے پاس ہدیہ ہونا چاہیے۔ وہ ہدیت اللہ تعالی، اور 10واں وہ مقام کہ جہاں کے لیے اس کے پاس ہدیہ ہونا چاہیے وہ جناب رب العزت کی مقدس اور باعظمت بارگاہ، ذات پروردگار کے لیے بھی اس کے پاس ہدیہ ہونا چاہیے۔ یہ 10 مواقع کہ جن میں سے 10واں اور آخری موقع کے پروردگار کے لیے اس کے پاس ہدیہ ہونا چاہیے، اس کی گفتگو چل رہی ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ فرمایا اما ہدیت اللہ تعالی فاربعۃ اشیاء، اللہ کے لیے تمہارے پاس 4 ہدیے ہونے چاہیے کہ جن میں سے سب سے پہلا ہدیہ جو پروردگار کے رسول نے فرمایا کہ الامر بالمعروف، تمہارے پاس اچھائیوں کے لیے لوگوں کو حکم دینے کے ذریعے سے ہدیہ ریڈی ہونا چاہیے ذات پروردگار کے لیے۔ نہی عن المنکر، اور تمہارے پاس دوسرا ہدیہ یہ ہونا چاہیے کہ تم اللہ کے لیے نہی عن المنکر کر رہے ہو، یعنی لوگوں کو برائیوں سے روک رہے ہو تاکہ اس کو
हदिये के तौर पर तुम ज़ात परवरदिगार की बारगाह में पेश कर सको। तीसरा और चौथा हदिया कि जिसे आज मुझे आपकी खिदमत में अर्ज़ करना है और आज मेरी गुफ्तगू मुकम्मल हो जाएगी, वो तीसरा हदिया फरमाते हैं तुम्हारे पास होना चाहिए अन्नसीहतो लिल खल्क, अल्लाह के मखलूक़ात के लिए तुम्हारे पास नसीहत करने के ज़रिए से ऐसा हदिया तैयार होना चाहिए जो तुम अल्लाह के सामने पेश कर सको। ये जो मखलूक़ात परवरदिगार के लिए नसीहत का जज्बा, एक बुजुर्ग जब अपने बच्चे को किसी बुराई के अंजाम देने के लिए या ना भी बुराई को देखे, उसके अंदर ये जज्बा होता है कि मैं जिस रास्तों से गुज़र के यहाँ तक पहुँचा हूँ उस रास्ते के तजुर्बात को मैं शेयर करूँ और उन लोगों को दूं कि जो इस रास्ते पर चलना चाहते हैं। ये नसीहत बड़ी इम्पॉर्टेंट होती है। हत्ता कुरान मजीद कह रहा है कि सारे इंसान घाटे में हैं सिवा ये कि कुछ लोग, कि जिन लोगों के कामों में से एक काम ये है कि वो लोगों को अच्छाइयों के बारे में बताते हैं, समझाते हैं। यही नसीहत मखलूक़ात के लिए इंसान को घाटे से बचाती है। इरशाद कुरानी है कि अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र। वक्त की कसम, असर की कसम, और उसके बाद कुरान मजीद कहता है कि बेशक बिला शुबहा सारे इंसान घाटे में हैं इल्लल्लज़ीन आमनू व अमिलुस्सालिहात, सिवा ये कि वो तीन काम करें जिनमें से पहला काम ये है कि ईमान लेकर आएं, दूसरा काम ये है कि वह अमल सालिह बजा लाएं, और तीसरा काम ये है व तवासौ बिस्सब्र व तवासौ बिल हक़, वो एक दूसरे को सब्र और हक़ की वसीयत करें। इसके माना है कि अल्लाह की निगाह में दूसरों को वसीयत और नसीहत करने वाला इंसान खुद भी कामयाब होता है और दूसरों को भी कामयाब कर देता है। नसीहत की बिना पर ये घाटे से बच जाएगा, सामने वाला कबूल करने की बिना पर खुद को घाटे से बचा लेगा। लिहाजा इस अमल को इंसान अपनी ज़िंदगी में ज़रूर इख्तियार करे ताकि कामयाबियाँ उसके कदम चूमने लगें। फरमाया हमारे और आपके छठे इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ने इरशाद फरमाया कि मन रआ अखाहु अला अम्रिन युकरिहहु फलम यरुद्दहु अन्हु व हुवा यक़दिर अलैहि फ़क़द खानहु। जो अपने किसी मुमिन भाई के अंदर कोई बुराई या कमज़ोरी या कमी देखे जो अच्छी न लगे, लेकिन उससे न रोके, जबकि वो रोकने की कुदरत रखता था, जबकि वो नसीहत करने का इख्तियार रखता था, फ़क़द खानहु, उसने अपने इस भाई के साथ खियानत की है। उसने उसके साथ नेक सलूक नहीं, बुरा सलूक इख्तियार किया। और इसीलिए मैं अर्ज़ करूँ, कुरान मजीद ने ये जुमला आय शरीफ़ा सूरह तहरीम की छठी आय शरीफ़ा के इरशाद रब्बुल इज़्ज़त है कि या अय्युहल्लज़ीन आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान लाने वालों, अपने को और अपने ख़ानदान वाले रिश्तेदार इन सब को बचाओ जहन्नम की आग से, कि वक़ूदुहन नास वल हिजारा, कि जिसका ईंधन होंगे इंसान और पत्थर। आप गौर फरमाएं, सबसे ज़्यादा गर्म होता है दुनिया में पत्थर का कोयला। इसीलिए लकड़ी का कोयला जल्दी जल भी जाता है, जल्दी खुश्क भी हो जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा बदन को सख्त गर्मी महसूस होती है पत्थर से और पत्थर के कोयले से। और इसीलिए अगर आप गौर करें, ये जो आतश फ़िशा फटता है पहाड़ों के ऊपर और ये पहाड़ के टुकड़े लावा बन के बहने लगते हैं, सबसे ज़्यादा बदन इंसानी को नुकसान होता है। लिहाजा इंसान को इससे ख़ुद को बचाना चाहिए। पत्थर गर्म होकर ज़्यादा अजियत करता है बदन को।
اللہ نے فرمایا کہ اپنے کو اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ اس آگ سے کہ جس میں انسان اور پتھر استعمال ہوں گے۔ لہٰذا انسان کو کوشش کرنی چاہیے، اسی لیے روایتوں میں کہ المؤمن مرآت المؤمن، مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہے، یعنی اس کی ساری کمیوں کی طرف جس طرح سے آئینہ متوجہ کرا دیتا ہے کہ چہرے پہ داغ ہے یا دھبا ہے یا کمی ہے یا زیادہ پاؤڈر لگے، ساری باتیں یہ متوجہ کرا دیتا ہے آئینہ، اسی طرح سے ایک مومن دوسرے مومن کے لیے آئینہ بن جائے، لیکن آئینہ ایک خاصیت کے ساتھ کمیوں کی طرف متوجہ کراتا ہے۔ جو آئینے کے سامنے آیا اس کو بتا دیا کہ تمہارے چہرے پر یہ کمی ہے، لیکن جیسے ہی وہ ہٹا اور دوسرا آیا، اب وہ دوسرے کو پہلے والے کی کمیاں یہ آئینہ نہیں بتاتا۔ اسی طرح سے مومن ایک مومن کی کمی کو اسی کو بتائے گا، دوسرے کو نہیں بتائے گا۔ یہ ہے اصل نصیحت کہ جس کے لیے تاکید فرمائی۔ اور اس کے بعد چوتھا اور آخری ہدیہ کہ جو ذات پروردگار کے لیے انسان کو لے کر حاضر ہونا ہے، وہ ہدیہ ہے الرحمت علی کل احد، تمام لوگوں کے لیے اس کے دل میں رحمت کا جذبہ ہونا چاہیے، سوا وہ انسان کے جو اللہ کا دشمن ہے، سوا وہ انسان کے جو اللہ کی العیاذ باللہ توہین کرتا ہو یا اللہ والوں کی توہین کرتا ہو، ورنہ ان کے علاوہ جتنے بھی مخلوقات پروردگار ہیں ان کے لیے اس کے دل میں رحمت کا جذبہ ہونا چاہیے۔ شب معراج جس موقع کے اوپر پروردگار سے ملاقات ہوئی جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اس موقع کے اوپر آواز آئی کہ اے پیغمبر، کیا آپ کو پتہ ہے کہ میں نے آپ کو تمام انبیاء پر کیوں مقدم اور کیوں سب سے آگے قرار دیا، کیوں سید الانبیاء بنایا، کیوں سارے انبیاء کے لیے خاتم النبیین آپ کو بنایا، کیوں سید المرسلین بنایا، کیوں سب سے زیادہ آگے آپ کو کیوں رکھا؟ حضور اکرم نے کہا کہ میرا پروردگار بہتر جانتا ہے۔ آواز آئی 4 چیزوں کی بنا پر۔ پہلی چیز یہ کہ آپ کا اخلاق بہترین ہے، دوسرا ایک آپ کے اندر عمل ہے کہ آپ سخاوت کرتی ہیں، آپ کے دل میں مال بانٹنے کا جذبہ ہے، اور تیسری چیز یہ ہے کہ آپ کی عبادتیں اور بندگی، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کا ایک جو عمل ہے کہ وہ آپ تمام مخلوقات کے ساتھ رحمت کا سلوک کرتے ہیں۔ وہ جو اللہ نے اپنے رسول کو عالمین کے لیے رحمت بنایا، اور رسالت مآب بھی ساری دنیا کے لیے مہربان تھے، ساری دنیا کے لیے آپ کے دل میں محبت کا جذبہ تھا۔ یہ وہ چیز تھی کہ جس نے جناب رسالت مآب کو سید المرسلین بنا دیا، جس کی بنا پہ رسالت مآب کو خاتم النبیین کا لقب اور درجہ ملا۔ ظاہر ہے یہ سارے عہدے، یہ سارے منصب تو شروع ہی سے پروردگار نے عطا کیے تھے، لیکن وجہ یہ تھی کہ پیغمبر اسلام کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی تھیں، یہ صفتیں پائی جاتی تھیں۔ لہٰذا اور یہی چیز اگر آپ غور کریں، جس موقع کے اوپر اسی میدان کربلا میں سرکار سید الشہداء جس موقع کے اوپر تشریف لائے اور دشمنوں کے سامنے امام حسین موجود ہیں، اس میدان کربلا میں سرکار سید الشہداء نے بھی اپنے نانا رحمت للعالمین کی اس وراثت کا ثبوت دیا ہے کہ جو وراثت آپ کی اسی سارے مخلوقات کے لیے پائی جانے والی رحمت کی بنا پر ہے۔ معمولی بات نہیں ہے کہ اس آخری خطبے میں سرکار سید الشہداء نے تمام ظالموں، جابروں، تمام اللہ کے مقابل میں خود کو اہمیت دینے والوں کو یہ خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اب بھی وقت ہے، آ جاؤ، ہدایت حاصل کر لو، اللہ کی بارگاہ میں آ جاؤ، توبہ کر لو، استغفار کر لو، ابھی بھی وقت ہے، حسین اپنے گلے سے لگانے کے لیے تیار ہے۔
یہ وہ رحمت کا سلوک تھا جو امام حسین میدان کربلا میں پیش کر رہے تھے۔ کیا نہیں تھا اختیار امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس، اس کے باوجود رحمت کا سلوک، ہمدردی کا سلوک، دشمنوں کی ہدایت کا بھی جذبہ جو امام حسین کے دل میں پایا جاتا تھا۔ جو جہنم کی طرف جا رہا ہے وہ اب بھی پلٹ آئے، راستہ بدل دے اور جنت کی طرف آ جائے، یہ جو امام حسین کے دل میں احساس، یہ آج ہم سب کے اندر امام حسین کی پیروی کرتے ہوئے ہونا چاہیے۔ ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے دشمنان خدا، دشمنان اہل بیت کے علاوہ وہ تمام لوگ کے جو ابھی بھی قابل ہدایت ہیں، ان کے لیے ہدایت، ان کے لیے دعا، ان کے لیے کوشش ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے۔ یہ حدیث مکمل ہو گئی کہ رسالت مآب نے یہ فرمایا کہ انسان 10 موقعوں کے لیے ہدیوں کو تیار رکھے، اور یہ 10 موقع بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دیے گئے۔ انشاءاللہ امید ہے کہ ان سب پہ عمل پیرا ہوتے ہوئے ہم اپنی دنیا، برزخ اور آخرت تینوں کو آباد کریں گے انشاءاللہ۔ آئیے، ماہ مبارک رمضان کا آخری دن، آخری لمحہ ہے، پروردگار کی بارگاہ میں دعا کریں، پروردگار ہم سب کے امام اور آقا اور مولا کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما، اور ہمیں حدیث پیغمبر پہ عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو کامیاب بنانے کی توفیق عطا فرما۔ ساتھ ہی ساتھ پروردگار اس مہینے کی عبادتوں اور بندگی کو بھی ہم سے قبول فرما، اور وہ تمام مؤمنین جو بیمار ہیں، بالخصوص اس کرونا وائرس سے پریشان ہیں، ان کی پریشانیوں کو، ان کی بیماریوں کو دور فرما، اور تمام انسانیت کو اس کرونا وائرس کے شر سے نجات عطا فرما، اور یہ سال ماہ مبارک رمضان ہم سب کے لیے نیک اور سعادت کا ذریعہ قرار فرما۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔